میج ہاؤس میں خوش آمدید۔ انسان کی کتاب 10واں باب 14 ہے۔ دنا آدمی علم جمع کرتے ہیں لیکن احمق کا منہ قریبی ہلاکت ہے۔ I am Bible student Sadia Newton from SGBKH. I salute you in the Lord. SGBKH کا مقصد طالب علم کو بائبل مقدس کی تعلیم فراہم کرنا ہے۔ آئے ہمارے ساتھ مل کر بائبل مقدس کی تعلیم کو عمدہ اور بہتر نظام کے تحت پرامن ماحول میں سیکھیں۔ ہماری خدمات عبرانی زبان، انگریزی زبان، اردو زبان، مسیحی طریق۔ شکریہ۔ بائبل مقدس تمام علوم کی بنیاد ہے۔ اگر بائبل کو سائنس کی بنیاد پر استعمال کیا جائے تو زیادہ وقت بھی ضائع نہیں ہوگا اور نہ زیادہ تدبیریں کرنی پڑیں گی۔ بائبل بڑی صحت کے ساتھ علم حیوانات، ارضیات، زندگی کی ابتدا، لسانیات، علم طب اور باقی تمام علوم کے بارے میں بیان کرتی ہے۔ بائبل مقدس قائم و دائم ہے اور ہمیشہ قائم و دائم رہے گی۔ ہم سب فنگر پرنٹ کے ذریعے سے بے مثال ہیں، کیونکہ ہم کتنی ہی کوشش کریں ہمارے فنگر پرنٹ ایک دوسرے سے میچ نہیں ہوتے۔ We all are unique۔ پروگرام سچی باتیں، عنوان ہڈی، دوسرا حصہ۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا نے انسانی بدن میں سے وہ ہڈی منتخب کی جس کے اندر دوبارہ پیدا ہونے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ یہ خدا کی ایک حیران کن تخلیق ہے۔ جب خدا نے عورت کو تخلیق کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے کچھ وقت لیا۔ یہ وقت تھا آدم کو گہری نیند دینا۔ اسی دوران خدا نے پسلی کی ہڈی سے عورت کو خلق کیا جو اپنے اندر بہت سی خصوصیات رکھتی تھی۔ یہودی عقیدے کے مطابق خدا نے عورت کو آدم کی پسلی سے پیدا کیا، نہ پاؤں سے، نہ سر سے، بلکہ پہلو سے، تاکہ وہ مددگار ہو۔ مسیحی ایمان کے مطابق پہلے آدم سے خدا نے حوا کو پیدا کیا اور دوسرے آدم سے خدا نے کلیسیا کو پیدا کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پسلی سے ہی کیوں؟ یاد رکھیں کہ انسانی جسم میں کل 270 ہڈیاں ایٹ دا برتھ اور 206 ہڈیاں ایٹ اڈلٹہڈ ہوتی ہیں۔ یہاں ہم انگلش لفظ بون میرو یعنی ہڈی کا گودا استعمال کریں گے تاکہ خدا کی عجیب قدرت کو سمجھ سکیں۔ کسی پھل، ترکاری یا بیج کا وہ نرم حصہ جو چھلکے کے اندر ہوتا ہے، مثال کے طور پر کیلا، اس کے اندر کا نرم حصہ، یہ جو نرم حصہ آپ کو نظر آ رہا، ہڈی کا گودا بلڈ سیلز بناتا ہے۔ جیسا کہ ہم کتاب مقدس میں احبار کی کتاب اس کا 17واں باب اور اس کی 10ویں آیت سے 14ویں آیت تک پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہوا ہے، کیونکہ جسم کی جان خون میں ہے۔ The life of the flesh is in the blood۔ جسم کے لیے عبرانی لفظ بسار، انگلش میں فلیش، جان کے لیے عبرانی لفظ نفش، انگلش میں لائف، سول، اور خون کے لیے عبرانی لفظ دام، انگلش میں بلڈ۔ احبار کی کتاب کے 17ویں باب کی 10ویں آیت سے 14ویں آیت تک استعمال کیا گیا ہے۔ ہڈی کا گودا بون میرو ریڈ اور وائٹ سیلز بناتا ہے اور کلوننگ کو اثر نو پیدا کرتا ہے۔ رب بون پسلی کی ہڈی انسانی بدن میں واحد ہڈی ہے جو نہ صرف اپنے اندر ریپیئر یعنی مرمت یا صحت یاب ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے یا صحت یاب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے،
بلکہ اثر نو پیدا کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے، یعنی ریجنریٹ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اگرچہ بدن کی تمام ہڈیاں اپنے اندر مرمت کی صلاحیت رکھتی ہیں، لیکن رب بون اپنے اندر ریجنریٹ کی صلاحیت بھی رکھتی ہے۔ عام طور پر سرجری کے دوران ربس کو الگ کر لیا جاتا ہے اور جسم کے جس حصے میں ضرورت ہوتی ہے پیوند کر دیا جاتا ہے۔ خدا ہم سب کو برکت دے، آمین۔